اسٹوڈنٹ اور میرے پیارے احباب اور ساتھیوں، آج ہم اسلامیات لازمی 9th کلاس جو نیو بک آئی ہے اس کے چیپٹر نمبر 1 سے انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم یعنی 9th کلاس کے لیے جو نیو بک آئی ہے انشاءاللہ اس کا پہلے چیپٹر سے انشاءاللہ ہم مطالعہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح معنی میں جس طرح پڑھانے کا حق ہے اللہ پڑھانے کی توفیق دے، اور آپ سب کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اور اسی طرح تمام اسٹوڈنٹس کو اللہ اس امتحان میں کامیاب کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کرے۔ سب سے پہلا باب ہے قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس باب میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی آئیں گی، ان کا مفہوم ہوگا، ترجمہ ہوگا، ان کے متعلق ساری بات ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ صورتوں کا تعارف اور شان نزول جان سکیں گے، مذکورہ صورتوں کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ سکیں گے، تلاوت قرآن مجید کے آداب پر عمل کر سکیں گے، منتخب صورتوں میں مذکورہ تعلیمات کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان پر عمل کر سکیں گے، صورتوں کے منتخب الفاظ کے معنی جان سکیں گے، صورتوں میں موجودہ تعلیمات کو سمجھ سکیں گے۔ جماعت نہم میں طلباء ترجمۃ القرآن المجید کے مضمون کے تحت قرآن مجید کا درج ذیل نصاب پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بات سن لیں کہ اس کتاب میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ صرف یہی بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نصاب کتنا ہے، اس میں کتنا طلباء جو ہے 9th کلاس میں قرآن پڑھیں گے، یعنی سورہ مریم سے سورہ حج تک، سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، سورہ سبا سے اور سورہ صاد تک اور سورہ احقاف تک، یعنی یہ جو صورتیں بتائی ہیں ان سب کو پڑھیں گے، اور اس کے لیے علیحدہ بک ہے، اس بک میں وہ نہیں ہے، اس کے لیے علیحدہ بک ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان صورتوں کا بامحاورہ اور لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی پڑھائیں، لیکن یہ جو ابواب آ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو سمجھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ تدوین کہتا ہے مدون کرنا، یعنی قرآن کیسے جمع ہوا ہے، قرآن کو کیسے جوڑا گیا ہے، اس کو کیسے قرآنی شکل کتابی شکل دی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کے متعلق جو تعلیمات ہوں گی سب سے پہلے اس میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ لفظ قرآن قراءتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یعنی لفظ قرآن قراءت سے ہے۔ قراءت کا معنی ظاہری بات ہے پڑھنا ہے، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں کثیر تعداد ہے مسلمانوں کی، اور جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ اور اس کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ جس طرح نبی آخری، یہ کتاب بھی آخری۔ ظاہر بات ہے کتابیں انبیاء پر اور رسولوں پر اترتی ہیں، تو نبی آخری اور یہ کتاب بھی آخری، اور یہ اللہ کا آخری میسج ہے اپنی انسانیت کے لیے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس سے بڑی قرآن کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ 2 لفظ میں اس فضیلت یوں بیان ہو گئی ہے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ جس طرح قرآن مقدس کے کئی مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے۔ سورہ یونس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آپ اس بات میں کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کے بعد یحرفون اس کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ تو
اس آیت سے سورہ یونس کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مقدس اللہ پاک کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گائیڈنس اور آپ کو جناب ہدایت کی، آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہی ہے، اسی طرح اللہ آہستہ آہستہ قرآن مقدس کو نازل فرماتا رہا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشی کر لے، آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کریں کہ کفار کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تورات ایک ہی مطلب میں ایک ہی وقت میں مل گئی تھی، تو پھر کیوں نہیں آپ کو بھی یہ قرآن ایک ہی وقت میں جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ مرۃ واحدہ نازل ہوتا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا قرآن مجید میں، جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ وہاں اس کو نازل کرتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا دل قرآن کے اس عظمت اور فضیلت کو آہستہ آہستہ سہ جائے اور پھر امت بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی تعلیم حاصل کر سکے، تو اس لیے آہستہ آہستہ نازل کرنے کی یہ کچھ وجوہات تھی۔ یہ کیا کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت، راہ رہنمائی کا ذریعہ، رہنمائی کرنے کا ذریعہ۔ یہ قرآن مجید یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، یعنی اس کو پڑھنے والا کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور نئے سرور حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کو ہر جب ہی پڑھتا ہے ایک نئی لذت اور ایک نیا مزہ اس کو آتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ اگلی بات، محفوظ ترین کتاب قرآن اللہ کی زمین پر ایک واحد کتاب ہے جو الہامی، جو آسمان سے اتری ہوئی کتاب وہ ہے۔ یہ پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان میں جو ہے وہ چینجز ہو گئی ہیں، ان میں تبدیلی ہو گئی ہے، امتوں نے خود کی ہے، ان میں تحریف ہو گئی ہے، ہیر پھیر ہو گئی ہے، لیکن ایک واحد کتاب قرآن مقدس ہے کہ جس میں کوئی تحریف ممکن نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ پہلے ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل، حقانیت مطلب سچائی کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے، قرآن مجید کے معجزے کی دلیل ہے، یعنی جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اس طرح اس کے بیان اور اس کے مفاہیم بھی محفوظ ہیں۔ اچھا، قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی ہے، سیم۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ظاہری بات ہے اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی تو یہی ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا بے شک نحن ہم نے نزلنا الذکر نازل کیا ہے اس ذکر کو، وانا اور بے شک ہم ہی لہ حافظون اسی کی حفاظت ہم خود ہی کرنے والے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اچھا، اس کا ترجمہ جو آپ پڑھ لیں، لیکن میں نے جو ہے وہ حرف برف آپ کو ترجمہ پڑھا دیا۔ قرآن مجید کی عالمگیریت، یعنی قرآن مجید کی یونیورسلی، یعنی قرآن مجید ایک عالمگیر آفاقی کتاب ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے، یعنی رشد و ہدایت کا یہ منبع ہے۔ اچھا، قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے راہ رہنمائی کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ، یعنی قرآن مجید کسی خاص قوم، خاص قبیلے، خاص ملک اور علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن، اچھا قرآن مجید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کو جمع کیا گیا، ان کو مدون کیا گیا، اس کی ترتیب بیان کی گئی، اس کے بارے میں یہ بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، ظاہری بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بالاولا بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آپ کی زندگی میں رمضان جتنا قرآن آپ پڑھ جاتے تھے، جتنا نازل ہوتا تھا اتنا دہراتے تھے، اور آخری زندگی میں جب آپ کا آخری سال تھا تو اس سال حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں دوہرا
آپ کو 2 مرتبہ ریویژن کروا کے گئے ہیں، دہرا کے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد اس کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام، آپ نے کاتب رکھے تھے، یعنی اس کو لکھنے والے، تو جس طرح قرآن نازل ہوتا فوراً لکھا جاتا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اوراق نہیں تھے، ورق نہیں تھے، چمڑے پر، ہڈیوں پر اور دوسرا پتوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، یعنی آپ کی زندگی میں ہی قرآن لکھا جا چکا، لیکن یہ جس بین الدفتین، یہ جو 2 گتوں میں ہے نا، اس طرح 2 گتوں میں نہیں تھا، ویسے لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جا چکا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ اچھا، اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور ہی میں اس کے لکھنے کی، اس کے جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور جو مکمل ہوئی۔ عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن مجید، اس کا دوسرا مرحلہ جو ہوا ہے وہ عہد صحابہ میں ہوا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں نبی علیہ السلام پر جس طرح وحی اترتی رہی ہے، آپ نے اس وحی کو لکھوایا صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ عہد صحابہ کرام میں، یعنی صحابہ کرام کے دور میں اس کی جمع و تدوین کا جو مرحلہ آیا وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں قرآن مجید کے میں نے کچھ اور ہی پڑھا، سینکڑوں حفاظ کرام، یعنی سینکڑوں کی تعداد سے، ہنڈریڈز کی تعداد سے جس وقت حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں جنگ یمامہ میں جس وقت شہید ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ظاہر بات ہے بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں، تو اللہ نے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح دی۔ تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ جو مشورہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صحیح البخاری میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کے کہا تھا کہ جس طرح حفاظ کرام شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ کسی کے سینے میں اور کسی اور کو یاد نہ اور وہ دنیا سے چلا جائے تو قرآن کا کوئی حصہ جو ہے وہ رہ نہ جائے، اس لیے اب اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، یعنی اس کو جمع کر کے 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ اللہ پاک نے کھولا اس کام کے لیے، اور پھر انہوں نے خود ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی کے تحت قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اس عظیم کارنامے کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ مصحف کہتے ہیں ایک کتابی شکل میں۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کو منتقل ہوا، اور تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ جو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، ان کے پاس ان کی تحویل میں آ گیا، یعنی ان کی حراست میں آ گیا، ان کے پاس رہا، ان کے قبضے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں، یعنی آپ کے دور میں جب مختلف قرائتوں لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا، یعنی ہر بندے نے اپنی قرات، یہ نہیں تھا کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت میں چینج تھی، اس کی قرات اور طریقہ کار ہر علاقے نے اپنے اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، جس سے قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم میں فرق پڑتا تھا اور اختلاف بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اچھا، اس سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن تھے،
یہ بات ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جامع القرآن اصل میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں جمع کیا. اس کے بعد اس کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ کتاب رہی ہے. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ, پھر حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اس کی کئی نقلیں بنائی ہیں اور ایک ہی قرات پر پوری امت کو جمع کیا ہے. اس لیے ان کو جامع القرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو ڈھونڈ کے جمع کر کتابی شکل دی ہے, نہیں, کتابی شکل میں پہلے آ چکا تھا. انہوں نے اس کی ایک قرات پر امت کو جمع کیا ہے تاکہ یہ قرات پڑھے, امت میں اس بات کا اختلاف نہ ہو. اس لیے اس کو جامع القرآن کہنا غلط بات نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ امت کو جمع انہوں نے ایک قرات پہ کیا اور کئی نقلیں بنا کے لوگوں کو قرآن کے مصحف تقسیم کیے ہیں. اور جب یہ ہم بات کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا تو دشمنان اسلام اس بات سے یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان کا دور وہ تھا کہ جس میں فتنوں جو ہے رونما ہونے شروع ہو گئے. ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کافی دور کا وقت ہے, تو پھر لوگ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں کافی قرآن جو ہے وہ آگے پیچھے ہو چکا تھا, اس لیے یہ غلط یا نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت عثمان اصل میں جامع القرآن نہیں ہے. جامع القرآن تو خود نبی الاسلام ہے جنہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کو روین کیا, اور اس روین کروانے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. آگے مشق آ گئی ہے, مشق پڑھتے ہیں. درست جواب کا انتخاب کریں, یعنی درست جواب کو منتخب کریں. لفظ قرآن کا معنی ہے, لفظ قرآن کا معنی ہے کیا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. یہ چار میں سے سب سے پہلا ہے, کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. الف والا جو ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. اچھا, دوسرا جو ہے سوال ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون سی ہے؟ تمام لوگوں کو ایک ہی قرات اور لہجے پر منتخب کرنے والی شخصیت کون سی؟ وہ ہے حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو بی والا ہے, بی والا, ABCD, بی والا جو ہے نا, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا. کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کی کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا جنگ یمامہ میں. جنگ یمامہ, یہ یہاں پہ 4 جنگوں کا ذکر ہوا ہے, جنگ یرموک, جنگ قادسیہ, جنگ جمل اور سب سے پہلے نمبر پہ جنگ یمامہ. تو جنگ یمامہ میں بہت زیادہ حفاظ کرام سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے, اس لیے پھر بعد میں قرآن کو جمع کیا گیا. حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے. کون کیے گئے؟ آپ یہاں سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کون کیے گئے. 4 آپشن دیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے پہلے الف والا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اس عمدہ کام کے لیے ان کو جناب منتخب کیا گیا اور ان کے تحت ایک کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ کن کے پاس موجود تھا. پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہا, ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا, اور حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا, جو ام المومنین بھی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ان کا شمار تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی, عبداللہ ابن عمر کی بہن تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو بی والا ہے الف بے والا جو ہے نا, یعنی AB والا دوسرا آپشن. اچھا, مختصر جواب دیں. قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں. تو یہاں پہ جس طرح پیچھے سبق میں ہم تعارف پڑھ چکے ہیں, اس لیے قرآن کا مختصر جو ہے تعارف احباب نے, ساتھیوں نے, یا جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان نے یہ قلم بند کرنا ہے. سبق سے پیچھے جو ہے وہاں سارا تعارف جو دیا گیا ہے اس سے آپ ٹک مار کریں. چلو میں کوشش کروں گا کہ تعارف بھی ٹک مار آپ کو کروا دوں, لیکن اگر میں نہ بھی کرواؤں تو تمام احباب سبق پڑھ چکے ہیں اور سبق میں تعارف موجود ہے, تو تعارف کو اچھی طرح یاد کر لیں. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے, وضاحت کریں. ہاں, قرآن مجید عالمگیر مطلب یونیورسلی عالمگیر, آفاقی, پوری دنیا میں کام آنے والی اور قیامت تک کام آنے والی. اس کے بعد کسی اور ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد کسی اور وحی کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی وحی اترے گی, اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے. اس لیے اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا قرآن میں ذکر کیا ہے, اور اس قرآن کی وضاحت اور قرآن کی تشریح اور وضاحت اور تفسیر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. جس بات کی سمجھ قرآن سے نہ آئے اس بات
بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، اور وہ بھی ایک وحی کا حصہ ہے، وہ بھی وحی ہے، وحی کی ایک قسم ہے، وحی کا حصہ وحی کی ایک قسم ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں۔ تو قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کرے آپ نے جو سبق بھی پیچھے پڑھا اس سے آپ کو جو سمجھ آئے، عالمگیر یونیورسٹی یہ ذہن میں رکھیں کہ آفاقی کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پر خود اپنے ذہن سے قلم بند کریں۔ قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ ہاں جی، وجہ بالکل سادہ ہے، کیونکہ قرآن مجید اس لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو آخرت کی کامیابی کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی قرآن اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے، امر اور نواہی کو سمجھنے، عبادات، عقائد اور اخلاقیات کو سمجھنے سے، ان پر عمل کرنے سے آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ تو اس آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی گائیڈنس ہونی چاہیے تھی کہ جس میں کوئی تحریف نہ ہو، جو بالکل مکمل ہو، جو بالکل جس میں کوئی شک نہ ہو، جس پہ عمل کر کے جنت کا راستہ مل سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے، کیونکہ قیامت والے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کا کوئی نبی ہماری طرف نہیں آیا تھا، ظاہری بات ہے ہم جو ہیں خاص طور پہ اجمی نہیں آیا، لیکن اللہ نے بے شک ہم اس نبی رحمت علیہ السلام کی امت ہے، لیکن اس دور میں کوئی نبی تو نہیں آیا، تو ظاہری بات ہے آنا بھی نہیں ہے، کیونکہ سلسلہ نبوت بند ہو گیا ہے۔ اب وہ نبوت والا جو کام ہے، وہ پورا جو وہ نبوت والا جو ہے خانہ جو ہے وہ فل اللہ پاک نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن مجید کو محفوظ کر کے، اس کی ہدایات کو محفوظ کر کے، اس کے معنی اور مفاہیم کو محفوظ کر کے، اس کی مکمل گائیڈنس کو محفوظ کر کے، اس کی تعلیمات کو محفوظ کر کے اور احادیث نبویہ کو محفوظ کر کے، اس کی تفسیر کو محفوظ کر کے، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے لوگوں پر ایک حجت قائم کر دی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم کس طرح عمل کر کے آج اللہ کی رضامندی کے حصول کا کوئی سبب ہوتا ہمارے لیے، تو ہمارے پاس تو گائیڈنس نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کو محفوظ کرنا، اس کی ہر لفظ کو، ہر حرف کو، ہر معنی اور مفاہیم اور تفسیر کو محفوظ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو آئے، مطلب اس کے متعلق جو آپ کے ذہن میں آئے، اس کے متعلق اس کی محفوظیت کی وجہ، یہ سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں، اور جو اس عنوان کے متعلق ہو۔ قرآن مجید کا اعجاز کا مطلب معجزہ، اعجاز۔ قرآن مجید کے اعجاز کی بہت زیادہ شکلیں، بہت زیادہ، معنی میں اعجاز، مفاہیم میں اعجاز، اس کی گہرائی میں اعجاز، اس کے قیامت تک رہنے میں اعجاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ جو کتاب میں جو ہدایت موجود ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ اس کو سرچ کر کے سمجھ سکتے ہیں اور تحریک کر سکتے ہیں۔ عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں۔ ہاں، یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ عہد رسالت میں قرآن کس طرح تدوین ہوا ہے، جمع کیا گیا ہے، اور کیسے جوڑا گیا ہے، کس طرح لکھایا گیا ہے، اس کی کیسے کوشش کی گئی ہے، وہ سارا آپ نے جس طرح کتاب میں پیچھے پڑھا ہے وہ سارا آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ عہد صحابہ کرام میں تدوین، جمع و تدوین قرآن مجید کے حوال بیان کریں۔ میں مختصر 1-2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جس وقت اختلافات کا جھمگھٹا شروع ہوا چاروں طرف سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اختلافات کے قلع قمع کے لیے مختلف صحابہ کرام کے لشکر بھیجے۔ ایک لشکر یمامہ کی طرف، جنگ یمامہ کے لیے گیا، اور اس لشکر میں حفاظ کرام کی بہت زیادہ تعداد موجود تھی جو سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے قرآن کا کوئی حصہ رہ نہ جائے، اس لیے اس کو جمع کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے لیے جو پیچھے جتنے احوال گزرے ہیں آپ ان سارے احوال کو اچھی طرح یاد کریں، سمجھیں کہ قرآن کو کس طرح عہد صحابہ میں جمع تدوین کیا گیا ہے اور کن کن کے پاس رہا ہے، اور عہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ سارا کچھ ذہن میں بٹھائیں تاکہ امتحان میں، ایگزام میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ کمرہ جماعت میں، اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کتاب سے پڑھیں اور سمجھیں، آپس میں مقابلہ، یہ سارا کچھ یہ عملی باتیں ہیں جو کلاس روم میں ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسلامیات لازمی 9th کلاس کا پہلا جو ہے سٹیپ، پہلا جو باب ہے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، جس میں جناب قرآن کا تعارف ہے، احادیث نبویہ کے متعلق بات ہے، تدوین قرآن کے متعلق بات ہے، قرآن عالمگیر کتاب ہے، اس کی جمع تدوین، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی رہی تو آئندہ اگلا جو ہے
پارٹ وہ اس کا پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھیں اور اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔